بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کا انتقال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے چند روز کے لیے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت آمنہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر ام ایمن کے ہمراہ مدینہ پہنچی۔ مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 1 ماہ قیام کیا اور پھر واپس مکہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ افسوس کہ جب واپسی میں آپ مقام ابوا پر پہنچی تو وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار بھی مقام ابوا پر ہی موجود ہے۔ ام ایمن جو حضرت آمنہ کے ہمراہ تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ پہنچی اور ان کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کو اپنی وفادار اور نیک سیرت بہو کی وفات کا بے حد دکھ ہوا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سینے سے لگا کر بیٹے کا جانشین سمجھا اور ان کی تربیت، محبت اور حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے حاکم تھے۔ جب وہ حرم شریف میں تشریف لاتے تو انہیں خاص مسند پر بٹھا دیا جاتا۔ اس ممتاز جگہ پر دیگر سرداران مکہ یا اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے بیٹھنے یا قدم رکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ سب لوگ حضرت عبد المطلب کے ارد گرد خاموشی سے نیچے بیٹھ جاتے۔ البتہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد طفولیت میں بھی خرامہ تشریف لاتے اور بے تکلفی سے اس مسند پر جلوہ افروز ہو جاتے۔ آپ کے دیگر چچا اور رشتہ دار آپ کو نیچے بٹھانے لگتے، مگر حضرت عبد المطلب آپ کی طرف نگاہ شفقت سے دیکھتے اور دیگر لوگوں سے کہتے کہ تمہیں کیا خبر کہ یہ بچہ کس عالی شان مرتبہ کا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کی کمر پر حضرت عبد المطلب تھپکی دیتے اور محبت سے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس تھی، اس وقت آپ کو چشمان مبارک میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ جب آپ کو دوائی اور علاج سے افاقہ نہ ہوا تو حضرت عبد المطلب آپ کو ایک راہب کے پاس لے گئے جو گرجا گھر میں دروازہ بند کر کے اپنی مذہبی عبادت میں مشغول تھا۔ حضرت عبد المطلب نے دروازے پر دستک دی اور پھر اسے پکارا، لیکن راہب نے جواب تک نہ دیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ کلیسا میں ایک زوردار اور سخت قسم کا زلزلہ آیا اور راہب گھبرا کر بدحواسی کے عالم میں فوراً بھاگ کر باہر آیا۔ راہب یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ زلزلہ میرے عالی مرتبہ شخص کے بلانے پر بھی باہر نہ آنے کی وجہ سے آیا ہے۔ الغرض حضرت عبد المطلب نے اپنے آنے کی وجہ راہب کو بتائی۔ راہب نے فوراً غسل کیا اور اندر سے ایک پاک صحیفہ نکالا۔ ناظرین کرام، راہب ادھر صحیفہ پڑھتا جاتا تھا اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ودہا کی طرف دیکھتا۔ بالآخر راہب بول اٹھا کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ پیغمبر آخر الزماں ہونے والا ہے۔ اگر میں گرجا سے تھوڑی دیر اور نہ نکلتا تو کلیسا مجھ پر گر جانا تھا۔ اس کے بعد راہب نے ادب سے عرض کی کہ میں اللہ کے رسول کا بھلا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ جائیے اور انہی کا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگائیے اور ہمیشہ ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 2 سال 2 ماہ اور 10 دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب 120 سال کی عمر میں سخت بیماری کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات سے قبل حضرت عبد المطلب نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔
اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کچھ اس طرح سے حضرت ابو طالب کو وصیت فرمائی: اے ابو طالب، اس در یتیم کو باپ کی آغوش اور ماں کی تربیت کا لطف نہیں مل سکا، اس لیے اس کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز سمجھو اور ایسا پیار دو کہ یہ مجھے بھی بھول جائے۔ جس سال حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی، بالکل اسی سال ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل اور حاتم طائی کی بھی موت واقع ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ حضرت ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے ساتھ ساتھ قریش کے ایک بہت بڑے تاجر اور خصوصاً اس قافلے کے معاون تھے جو ملک شام سے یمن کی طرف جاتا اور آپ کے جد امجد حضرت ہاشم کا جاری کردہ تھا۔ جب نبی اکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ شام کی سرحد پر شہر بصرہ کے قریب ابو طالب کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، جو ان کا دوست اور عیسائیت کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ بحیرہ گرجا میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کس طرح سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اور درختوں کی ٹہنیاں آپ کی طرف جھکتی ہیں اور جھک کر آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے سارے قافلے کی دعوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو بحیرہ نے آپ کو پیار سے گود میں بٹھا لیا اور آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے حضرت ابو طالب سے آپ کا نام اور بچپن کے سارے حالات دریافت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے ابو طالب، انجیل مقدس میں آخری نبی کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اس ذیشان بھتیجے میں موجود ہیں، اس لیے یہی آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو بڑے زور سے نصیحت کی کہ اے ابو طالب، ان کو اپنے ساتھ ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ اگر یہودی ان کو دیکھیں گے تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اپنا سفر جلد ختم کر کے سیدنا رسول کریم علیہ السلام کو لے کر بخیر و عافیت واپس بہت جلد مکہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی تربیت میں پرورش پانے لگے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ بھی اسلامی تاریخ کی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل پر کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ بہت جلد تاریخ اسلام کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔